सोचो जैसे किसी बड़े शतरंज के खेल में एक चाल पहले से भांप ली गई हो और खिलाड़ी ने दुनिया को बता भी दिया हो कि अगला कदम मुखालिफ का क्या होगा, मगर मुखालिफ अपनी जिद और गुरूर में वही चाल चलने पे तुल जाए। कुछ ऐसा ही मंजर चंद माह पहले उस वक्त बना था जब इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी प्लेटफॉर्म्स पे खड़े होकर खबरदार किया था कि भारत एक दिन फिर खित्ते को हिला देने वाला कदम उठा सकता है। ये वार्निंग ऐसे वक्त आई थी जब दुनिया के कान यूक्रेन की जंग, मशरक़ वस्ता की आग और मईशत की गिरती हुई सांसों पर लगे थे, मगर पाकिस्तान ने साफ और बुलंद आवाज में कहा था कि एक और खतरा भी सर उठा रहा है और वो खतरा हमारी मशरकी सरहद के उस पार है। बिलावल ने अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फोरम्स के ऊपर ये बात बावर करवाने की कोशिश की जैसे एक माहिर जर्रा ऑपरेशन से पहले मरीज को खतरे की नौइयत बताता है, ना डराए बगैर ना झूठ बोले बगैर। इसहाक डार ने भी आलमी मालियाती इदारों में यही तस्वीर खींची कि अगर भारत का जंगी जुनून बेदार हुआ तो नुकसान सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि आलमी मईशत की शह रगों तक पहुंचेगा। तब शायद कुछ लोगों को लगा होगा कि ये सिर्फ सिफारती बयानात हैं या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का हिस्सा है, मगर अब जब भारत ने अचानक नोटम जारी करते हुए पाकिस्तान के करीब फजाई मशकों के लिए आसमान का एक हिस्सा बंद करने का इरादा किया है, तो यूं लगता है जैसे इस शतरंज का अगला खाना वही निकल आया है जिसकी हम पहले से निशानदही कर चुके हैं। ये कहानी इस खित्ते की पुरानी बीमारी है। एक तरफ अमन की बातें, दूसरी तरफ गन पाउडर की खुशबू, और हर बार भारत की यही रविश रही है कि वक्ती सियासी या अस्करी फायदे के लिए बारूद के ढेर के करीब माचिस की तीली लेकर आता है। मगर फर्क यह है कि इस बार पाकिस्तान ने पहले ही दुनिया को बता दिया था कि यह तीली कब और कहां चलेगी, और अब जब धुआं उठने की पहली लकीर नजर आने वाली है तो दुनिया को फैसला करना होगा कि वो इसे बुझाएगी या तमाशाई बनी रहेगी। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, तसव्वुर करें कि अगस्त की दोपहर हो, फजा में हल्की सी नमी हो और दूर कहीं बिजली की गरज सुनाई दे, जैसे बादल अभी बरसेगा या तोपखाना किसी महाज के ऊपर गरजेगा। इंडो पाक सरहद के करीब एक खामोश मगर ना खत्म होने वाली कशीदगी बरसों से सांस ले रही है, और अब भारत की जानिब से अचानक एक नोटम जारी हुआ है। 12 अगस्त 2025 की सुबह 8:30 बजे से लेकर 13 अगस्त 2025 की सुबह तक का वक्त और जगह वही जहां माजी के गन पाउडर की धुएं ने आसमान को बारहा स्याह किया था। बज़ाहिर ये एक फौजी मश्क है, लेकिन हर संजीदा दिमाग जानता है कि इस खत्ते में कोई भी मश्क महज तरबियत नहीं बल्कि एक नफ्सियाती और अस्करी पैगाम होती है, और पैगाम जो है वो दुश्मन के दिलो दिमाग में उतरने के लिए भेजा जाता है। मगर इस बार कहानी का पस मंजर अलग है। अभी कुछ ही माह पहले दिन के उजाले में सरहद के उस पार एक ऐसी फजाई झड़प हुई थी जिसने जंगी तारीख के औरात में एक नया बाब लिखा था। पाकिस्तान के शाहीनों ने आसमान पर ऐसा कब्जा जमाया था कि भारतीय फजाइया के 6 जदीद तरीन जंगी तैयारे पलक झपकने में जमीन से जा टकराए थे। धुआं, शोले और गिरते हुए मलबे की तस्वीर आज भी याद करने वालों के दिल में एक अजीब सा सुकून इस तरफ और उस तरफ दिल में खौफ पैदा करती है। ये कोई मामूली कारनामा नहीं था, ये पैगाम था कि पाकिस्तान की सरजमीन पे आंख उठा के देखने वाले को पलक झपकने में जवाब मिलता है। दुनिया हैरान रह गई, और वो भी वक्त था जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा मीडिया के सामने आते और जंग रुकवाने का क्रेडिट लेने लगते कि इन्होंने बहुत मारा था, मैंने भारत को मार से बचवाया। उन्होंने बारहा कहा कि अगर वो ना होते तो शायद ये तसादुम एक मुकम्मल जंग में बदल जाता, लेकिन हकीकत ये थी कि जंग को रोकने की असल कुव्वत वो कामयाब दिफाई हिकमत अमली थी जिसने भारत को पसपा होने पर मजबूर किया और पाकिस्तान की बरतरी हुई। ये खित्ता हमेशा से एक ऐसे बारूद के ढेर पे खड़ा है जिस पे जरा सी चिंगारी भी बड़े धमाके का बायस बन सकती है। 1947 की तकसीम से शुरू होने वाला ये तनाजा कारगिल के बर्फपोश पहाड़ों से लेकर बालाकोट के आसमान तक अपना सफर करता रहा है। कभी रात के अंधेरे में सर्जिकल स्ट्राइक का दावा होता रहा, कभी दिन दिहाड़े फजाई हमले की कोशिश होती रही, लेकिन हर बार एक ही अंजाम रहा, भारत की पसपाई, पाकिस्तान की कामयाबी। लेकिन हालिया झड़प के बाद भारतीय अवाम और मीडिया के अंदर सवाल उठे कि आखिर जदीद तरीन राफेल, सुखोई या मेराज जैसे तैयारे किस काम के, जब दुश्मन के पायलट ना सिर्फ उन्हें मार गिराएं बल्कि सरहद के पार से उनके मलबे की तस्वीर भी ले आए। यही वो जख्म है जो आज भारत के इस नोटम के पीछे छुपी कहानी को समझने में मदद देता है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात महज दो हमसाया मुमालिक की रिवायती कुर्बत नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुश्मनी है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुई है। हर फौजी इकदाम, हर सिफारती इशारा और हर मश्क के पीछे बरसों का कीना, खौफ और सियासी हिसाब किताब छुपा होता है। भारत का ये हालिया इकदाम, चाहे वो सिर्फ एक मश्क हो या कुछ और, इस हकीकत से अलग नहीं है कि उसके सामने एक ऐसा हमसाया है जिसने बारहा ये साबित किया कि वो सिर्फ अल्फाज नहीं अमल से जवाब देगा, और यही बात भारत के लिए सबसे बड़ी तशवीश है। इस वक्त
عالمی سیاست بھی اس کشیدگی کو ایک نیا رنگ دے رہی ہے۔ پاکستان کے توانائی کے ذخائر میں عالمی طاقتوں کی دلچسپی، چین کی سرمایہ کاری اور اب امریکہ کی ممکنہ شراکت داری، اس نے اس خطے کو ایک ایسے شطرنج کے تختے میں تبدیل کر دیا ہے جہاں ہر مہرہ محتاط انداز میں چلایا جا رہا ہے، اور بھارت کے اس اقدام کو بعض ایکسپرٹس ایک نفسیاتی دباؤ قرار دے رہے ہیں تاکہ پاکستان کو کسی خاص پالیسی یا مذاکرات کے اوپر آمادہ کیا جا سکے، جبکہ کچھ اسے ممکنہ عسکری کارروائی کی تیاری سمجھ رہے ہیں۔ اس دوران ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اسے بھارت کے اندرونی مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کا حربہ قرار دیتا ہے، کیونکہ کسانوں کے احتجاج، معاشی سست روی اور سیاسی انتشار اور پھر بین الاقوامی سطح کے اوپر تنہائی نے بھارتی حکومت کو شدید دباؤ میں ڈال رکھا ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے یہ سب نیا نہیں ہے۔ اس کی فوج اور فضائیہ وقت کے ساتھ نہ صرف الرٹ ہیں بلکہ پچھلے واقعات سے حاصل شدہ اقدامات کے ساتھ اور لوپ ہولز کے سیکھنے کے بعد کسی بھی مہم جوئی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس دھرتی کے شاہین بھی یہ جانتے ہیں کہ جنگ جیتنے کے لیے صرف ہتھیار نہیں، جذبہ، حکمت اور دشمن کی چال کو سمجھنے کی صلاحیت درکار ہوتی ہے، اور یہ تینوں چیزیں اس قوم کے پاس نہیں ہیں۔ اس قوم کے پاس وافر ہے۔ ماضی کی جھڑپوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان محض دفاع نہیں کرتا بلکہ دشمن کو جواب دے رہا ہے جو برسوں کے اعصاب کے اوپر سوار رہتا ہے، اور شاید بھارت کے اس ناٹم کے بعد اگلے 24 گھنٹے خاموشی میں گزر جائیں۔ شاید یہ محض ایک معمولی فوجی مشق ہو، لیکن اگر یہ ایک بڑے کھیل کا آغاز ہے تو بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہی میدان ہے جہاں ماضی میں اس کے طیارے دھڑام سے گرے ہیں، اور یہ وہی فضائیں ہیں جہاں پاکستان کے شاہینوں نے اسرائیل کی تم سے مدد کے باوجود بھی اپنی بہادری کی داستانیں لکھی۔ اگر تاریخ خود کو دہرانے کا فیصلہ کر لے تو نتیجہ شاید پہلے سے بھی زیادہ تمہارے لیے عبرتناک ہو، کیونکہ اب دشمن صرف ماضی کی کامیابیوں سے نہیں، حال کی حقیقتوں سے واقف ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان تیار نہیں، منتظر بھی ہے۔ اور بھارت کی حالیہ حرکات دیکھ کر یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ نئی دہلی ایک بار پھر اپنے ہی جنگی جنون کے جال میں پھنس چکی ہے۔ آپریشن سندور کے نام پہ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے ایک ایسا بیان گھڑ لیا ہے جو زمینی حقائق سے تو میل نہیں کھاتا، مگر بھارتی میڈیا اور عوام کے لیے ایک جذباتی ڈرامہ ضرور تخلیق کر رہا ہے۔ انہوں نے بڑے غرور سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی فضائیہ نے کم از کم 5 پاکستانی لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں، اور ایک بڑا فضائی جہاز جو یا تو ایک الیکٹرانک انٹیلیجنس تھا یا ایئر بارن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم تھا، اس کو کہاں سے نشانہ بنایا؟ 300 کلومیٹر کے فاصلے سے۔ وہ اس واقعے کو دنیا کی سب سے بڑی سرفیس ٹو ایئر کل قرار دیتے ہیں، جیسے کوئی یہ جنگی تاریخ کا سنگ میل ہو۔ حقیقت میں یہ سب صرف کاغذی کامیابیاں ہیں جن کا مقصد پچھلی تلخ حقیقتوں کو مٹانا ہے، اور یہ باولاپن ہے۔ بھارتی بیانیے میں شہباز ایئر فیلڈ جیکب آباد پر حملے کی کہانی بھی شامل ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ F-16 ہینگر کا آدھا حصہ ہم نے اڑا دیا تھا اور اندر موجود طیاروں کو نقصان پہنچا تھا۔ مزید بڑے اعتماد سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر مریڈ اور چکلالہ کو نشانہ بنایا، جہاں پہ کم از کم 6 ریڈار بڑے اور چھوٹے ہم نے تباہ کر دیے تھے۔ بھارتی دعووں میں تو یہاں تک شامل ہے کہ AEW&C ہینگر میں موجود طیاروں کو نقصان پہنچا اور کچھ F-16 مرمت کے عمل میں تھے جب ان پہ حملہ ہوا۔ لیکن اگر حقیقت کی طرف نظر ڈالیں، بین الاقوامی میڈیا کو پڑھ لیں، سن لیں، دیکھ لیں، حقیقتوں کو آشکار کر لیں، تو یہ بیانات محض ایک نفسیاتی ہتھیار تو دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ بھارت اچھی طرح جانتا ہے کہ جب بھی اس نے پاکستان کے خلاف فضائی یا زمینی جارحیت کرنے کی کوشش کی، خصوصاً ریسنٹ پاسٹ میں، تو اسے عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ حالیہ جھڑپوں میں پاکستان نے بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے، ہم دعویٰ کرتے ہیں، جن میں سے ایک MiG-21 کا پائلٹ جو تھا وہ ہم نے 2019 میں بھی گرفتار کر کے پوری دنیا کو دکھایا تھا۔ ابھی جو ہم نے آپ کے طیارے مار گرائے وہ چلے 5 یا 6 کا دعویٰ اب انٹرنیشنل میڈیا نہیں کرتا، لیکن کم از کم وہ 3 کا دعویٰ تو کرتا ہے، تو آپ تو وہ بھی ماننے سے انکاری ہیں۔ اس وقت عالمی میڈیا پر پاکستان کی کامیابی اور بھارت کی رسوائی دونوں کی سرخیاں ہیں، اور دنوں تک رہی ہیں۔ اس جنگی کامیابی کے بعد بھارتی قیادت کے پاس سوائے خاموشی کے کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن اب وہ ان جھوٹی کہانیوں کے ذریعے اپنی شکست کو پسے پشت ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت کی ایک اور دلچسپ حقیقت اگر دیکھیں تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بارہا بیچ میں کودے اور کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوانے میں کلیدی کردار ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک تلخ فون کال مودی اور ٹرمپ کے مابین ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا منظرنامہ ڈیولپ ہوا کہ جس میں بارہا ٹرمپ نے یہ کہا کہ مار پڑ رہی تھی اور میں نے بچوایا، جس کے بعد بھارت امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں تنہائی کا شکار ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میدان جنگ میں بھارتی جارحیت کو روکنے والی چیز کوئی سفارتی کوشش نہیں
بلکہ پاکستان کی شاندار فضائی کارکردگی اور بھرپور دفاع تھا جس نے دشمن کے حوصلے پست کیے۔ بھارت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اگر اس وقت پاکستان چاہتا تو حالات کو اس سے بھی آگے لے جا سکتا تھا، مگر اس نے حالات کو قابو میں رکھا۔ آج جب بھارت آپریشن سندور کے نام کے اوپر بھڑکے مار رہا ہے تو یہ دراصل اس کی ماضی کی ناکامیوں اور ذلت آمیز تجربات کا رد عمل ہے۔ جھوٹے اعداد و شمار، مبالغہ آرائی پر مبنی کامیابیوں کے دعوے اور دشمن کو کمزور دکھانے کے فسانے دراصل ایک ایسے ملک کا عکس ہیں جو اپنے اعصاب پہ قابو نہیں رکھ پا رہا۔ اس نے تو لاہور کے اطراف کے اندر ہماری ایک بیس کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہہ دیا کہ یہاں پہ بندرگاہ کو بھی تباہ کر دیا۔ اس نے پاکستان کا جغرافیہ ایسا الٹ پلٹ کیا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ابھی تک وہ نقشے کو ہی سیدھا نہیں کر پا رہے کہ بندرگاہ ہماری کہاں سے اٹھائی تھی اور کہاں پہ لا کے رکھ دی اور کہاں کا دربار کہاں پہ اڑا دیا۔ اس بار بھی بھارت نے ایک نوٹم جاری کر کے فضائی حدود محفوظ رکھنے کا اعلان کیا ہے جو پاکستان کے قریب مشقوں کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ وہ پھر کسی حرکت کی تیاری میں ہے، مگر پچھلے تجربات کی روشنی میں یہ حقیقت ہے بھارت دوبارہ کوئی مہم جوئی کرے تو انجام ماضی کی نسبت زیادہ رسوائی اور عبرتناک شکست پہ ختم ہوگا۔ خاص طور پہ پاکستان کی فضائیہ اور افواج ماضی میں یہ ثابت کر چکی ہیں کہ وہ نہ صرف فوری رد عمل دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں بلکہ دشمن کے غرور کو لمحوں میں خاک میں ملا سکتی ہیں اور رافیل جیسی انڈسٹری کو بھی زمیں بوس کر سکتی ہیں کہ جس کے 4 دنوں کے اندر ہی شیئرز جو تھے وہ گر کے پوری دنیا کو بتا گئے اور ڈسالٹ ایویشن نے سر پکڑ لیا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ بھارت جتنی بھی منصوبہ بندی کر لے اس کا یہ جنون بارہا اسی حقیقت سے ٹکراتا رہے گا کہ پاکستان کی فضائی ڈھال لوہے کی نہیں، عزم اور قربانی کی ہے جو کسی بھی دشمن کے لیے ناقابل عبور ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔